السلام علیکم ناظرین. ہماری تاریخ کس نہج پہ بیٹھی اور ہر حکمران، ہر سیاستدان اور ہر حکومت وہ کسی پارٹی کی تھی یا فوج کی تھی، ان کا اونٹ کس کروٹ بیٹھا، بڑی تفصیل سے احمد رضا قصوری صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی. اور ہم پری پارٹیشن سے چلتے ہوئے منزلیں طے کرتے کرتے آج 2014 15 16 کے دور میں آ گئے ہیں. اور اب ہم بات کریں گے، ایک تو وہ دھرنے ہوئے، اس میں بھی قصوری صاحب ہلکا سا اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے کہ ان دھرنوں کے پیچھے کیا محرک کارفرما تھے اور اس کے رزلٹ میں پاکستان کو کیا ملا. ہمیں تو پاکستان عزیز ہے. سیاستدان اپنے اپنے جتنے بھی کنٹریبیوشن کرتے ہیں یا ہمارے ادارے کرتے ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کرتے ہیں، مگر سم ٹائم وہ ہو پاتا ہے، سم ٹائم وہ نہیں ہو پاتا. اب بیچ میں کووڈ بھی آ گیا، نئی گورنمنٹ بھی تھی، وہ اس نے کیسے اس سے نمٹا. اور کووڈ کے بعد اسی دوران میں 2021 میں انڈیا نے بالا کوٹ کے حوالے سے ایک ڈرامہ بھی رچایا اور پھر اس کے بدلے میں ہم ان کا ابھینندن چائے پلا کے واپس بھی بھیجا. اور اس پہ ہم چلتے چلتے آئیں گے 2025 تک، آج کی پولیٹیکل صورتحال، اور آگے فیوچر دیکھیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو جناب والا قصوری صاحب، آپ ہمیں یہ فرمائیے کہ آپ پاکستان کا ماضی قریب بعید کو ہم نے ڈسکس کر لیا، ماضی قریب اور مستقبل قریب کو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کا نقطہ نظر اس میں کیا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو بننے میں ایک ریلیجس ہیٹرک ہے. اس کو ایک ریلیجس ہیٹرک ہے. ہیٹرک کہتے ہیں کرکٹ میں جب آپ 3 بالوں کو 3 وکٹیں لے لیں. جی. اور یہ جو میں کہتا ہوں ریلیجس ہیٹرک، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن چنا، تو جمعے کا دن چنا پاکستان بنانے کے لیے، مہینہ چنا تو رمضان چنا، بالکل، اور رات چنی تو 27ویں رات نزول قرآن کی. چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن جو صاحب بصیرت لوگ ہیں جو رات کو شب برداری کرتے ہیں، رات کو روتے ہیں اور لوگوں کے لیے بہاف پر معافی مانگتے ہیں اللہ سے، تو وہ کچھ اشارے دیکھتے ہیں آسمانوں پر، تو پھر وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. تو چیز یہ ہے کہ یہ جو ہے اٹس اے گفٹ آف گاڈ ٹو دی مسلمز آف دس ریجن. اس ریجن کے مسلمانوں کے لیے پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اس لیے یہ ہماری تمام تر کمزوریاں اور بدبختیوں کے باوجود یہ پاکستان رہے گا. میں بات کلیئر کرتا ہوں، یہ رہے گا انشاءاللہ. اب کمنگ بیک اسی تو آپ کو ذکر کیا کہ ایک جو تھی اپنا 2014 میں ایک موومنٹ یہاں ڈیولپ ہوئی جس میں قادری اور عمران خان پیش تھے، اور یہاں آ کے ڈی چوک پہ بیٹھ گئے. قادری کوئی 85 دن رہا اور عمران خان کو 126 دن رہے. پھر وہ آ گیا 16 دسمبر 2014 والا انفارچونیٹ جو آرمی جو تھا پبلک اسکول کا واقعہ، جس میں کوئی جس میں 150 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز اور پرنسپل وغیرہ شہید ہو گئے. اس کے بعد یہ موومنٹ جو تھی اس کو کلوز کرنا پڑا. تو یہ موومنٹ جو تھی اس کے بارے میں مجھے ایک بڑے ریلیونٹ آدمی نے بتایا. اچھا. بہت ریلیونٹ. اس نے کہا تھا کہ یہ
virtually at one time they were planning to do away with the Nawaz Sharif government اچھا and to bring a new change. But at 11th hour, somehow or the other, وہ جو پالیسی تھی اس میں تبدیلی آ گئی. اور یہ مجھے بہت ہی ریلیونٹ بندے نے بتایا اچھا جس کی اوتھینٹسٹی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس نے کہا کہ یہ جب رحیل شریف نے دونوں پارٹیوں کے لیڈروں کو بلایا تو ایکچولی اس دن فیصلہ ہونا تھا لیکن کہیں سے کوئی اشارہ ہوا تو وہ چینج ہو گیا. اینی وے اچھا وہ ختم ہوا. اب چیز یہ ہے کہ یہاں یہ جو 2018 میں گورنمنٹ آئی عمران خان کی, اس میں جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں they had a very poor opinion about these two parties. اوکے شریف خاندان اور زرداری پیر پارٹی اینڈ مسلم لیگ نون کے بارے میں they wanted to change. So they, in order to bring that change, انہوں نے عمران خان کو بوسٹ اپ کیا اور اس کو دامے دھرمے سکھنے اس کی سپورٹ کی. ٹھیک اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی آلموسٹ اے میجورٹی جی سیٹیں لے گا, لیکن تھوڑی سی کم تھیں تو وہ اس نے پیچ ورک کر کے کوئی ایم کیو ایم کو دائیں کر کے اس نے گورنمنٹ جی فارم کر لی. اب چیز یہ ہے کہ عمران خان کو جو لوگ لائے آئدر وہ اس سے اس کی پالیسی سے کوئی متفق نہیں تھے, ٹھیک ہے یا انہوں نے سمجھا یہ ہمارے کنٹرول سے باہر نکلتا جا رہا ہے, یا جو لائے ان کو جو لانے والے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ان کا اشارہ ہوا. بہرحال کوئی اشارہ ہوا اور رات کو اسی اپنا چیف جسٹس آف پاکستان بھی آ کے بیٹھ گیا کورٹ میں, اور رات ہی 22 اپریل 2022 کی بات ہے. اور رات کو ہی سب اسی اپنا پارلیمنٹ کا سیشن بھی کال اپ ہو گیا, اسمبلی بھی انہوں نے ڈیزالو کر دی, سب کچھ ہو گیا. تو یہ سارا جو ہے اس کے بارے میں ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ کانوٹیشنز ہیں, تشریح ہیں, لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ یہاں کی ہوم سپن نہیں تھی, وہ پاکستان سے وہ چیز تحریک نہیں چلی, کہیں باہر سے وہ تحریک آئی جس نے فیصلہ کیا کہ عمران خان کو ڈسلوج کر دیا جائے. اچھا اس کے بعد وہ ایم اے ڈی جو بن گئی, وہ جو ان کی پوزیشن بن گئی, وہ کو 1.5 سال رہے, اس کے بعد الیکشن ہوئے, اور الیکشن میں پھر عمران خان ہی اسٹیپ دی پول, حالانکہ اس سے سمبل بھی لے لیا گیا, پارٹی کا نام بھی لے لیا گیا, سب کچھ, لیکن ایون دین ہی اسٹیپ دی پول. اور پھر جو ہے اس کے جو ہے اپنے لوگوں کو جو الیکٹ ہو کے آئے ان کے لیے پرابلمس کریٹ کر دی گئی. ان کی ریزرو سیٹس کو جو تھی, جو کہ خواتین کی ریزرو سیٹ اور دوسرے مائنورٹی کی جو کہ ان کی تعداد کے مطابق ان کو ملی, وہ بھی دائیں بائیں بانٹ دی گئی. سو دیر واز اے لاٹ آف ہلا بلو اگینسٹ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. اور عمران خان اور اس کی پارٹی نے تو بہت کچھ کہا, اس کا میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا, جی بڑے اچھے انداز میں اس کا ذکر کیا کہ ان کے پسینے چھوٹ گئے. جی تو چیز یہ ہے کہ اس کے بعد یہ گورنمنٹ بن گئی. جی اب یہ گورنمنٹ بن گئی, اس وقت جو درکار ہے مجاہد صاحب وہ ہے اسٹیبلٹی. جی جہاں تک پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ہے, وی آر ان اے میس. آپ کو $3 بلین کی ایڈ کے لیے آپ کو ناک رگڑنی پڑی ہے. یہ آپ کے سو کالڈ پرائم منسٹر کا اپنا اسٹیٹمنٹ کہ ہم نے ناک رگڑی ہے, انہوں نے ہماری ناک رگڑی, اور آج ہی پورا کنٹرول کر رہے ہیں. وہ آتے ہیں آپ کی ساری وزارت خزانہ اور ایف پی آر سارے بیٹھ جاتے ہیں
ان کو لائک طفل مکتب وہ ایڈریس کرتے ہیں کہ یہ کرو یہ مت کرو. سو وی ہیو ورچولی سولڈ آر ساورنٹی ٹو MQN جو IMF کو ہم نے اپنی ساورنٹی بیچ دی ہے. اب ہمارا جو پرائم منسٹر ہے کاروباری آدمی ہے, وہ خاصا لے کے گلی گلی پھر رہا ہے, ہر ملک میں پھر رہا ہے, اور وہاں جو انویسٹرس کی کانفرنسز ہو رہی ہیں اور وہاں ان کو اپنا انگیج کیا جاتا ہے کہ پلیز کم اوور ٹو پاکستان, وی ہیو گاٹ اے ویری فرٹائل گراؤنڈ فار فارن انویسٹمنٹ, پلیز آئیے. اب چیز یہ مجاہد صاحب کہ فارن انویسٹر جو ہے دو چیزیں دیکھتا ہے آنے سے پہلے, ایک تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور دوسرا اس کا فول پروف جسٹس پروگرام کہ عدالتوں سے انصاف ملے, انصاف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا تھی. کیونکہ انہوں نے پیسے واپس بھی لے کے جانے ہوتے ہیں, تو عدالتیں کئی ان کی لیٹیگیشن ہوتی ہیں, تو اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ عدالتیں وہ انصاف دے پائیں گی کہ نہیں. اگر ان دونوں کا فقدان ہو تو جتنی مرضی اپیل کر لیں, جتنی مرضی آپ انویسٹمنٹ کانفرنسز کر لیں, رزلٹ از زیرو. ابھی تک کوئی انویسٹر آپ کے یہاں نہیں آیا اور نہ آگے آپ کو آتا ہوا کوئی نظر آتا ہے. سو دیٹ بینگ پولیٹیکل اور اکنامک کنڈیشن. اب چیز یہ ہے کہ جو ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے اٹ گیوز برتھ ٹو اکنامک اسٹیبلٹی, اور اکنامک اسٹیبلٹی گیوز برتھ ٹو پولیٹیکل سیکورٹی. پاکستان از اے security state. Our next door neighbor, who is a belligerent, they have not recognized your independence to this state. They have fought battles against you 48, 65 and 71, اور 71 میں نے half پاکستان کو علیحدہ کر دیا, and their designs haven't changed yet. اور ابھی دیکھیں انہوں نے جنگ کی بغیر کسی وجہ کے. سو اس وار مشین کو مینٹین کرنے کے لیے یو نیڈ اے اسٹرانگ اکانومی. اسٹرانگ اکانومی از ناٹ پاسبل جہاں جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو. سو ہمارا سارا نظام جو ہے اس میں جو ہے کوئی سرٹنٹی نظر نہیں آ رہی, بس بیان بازی ہے ایسی. ان کی باتیں مان جاؤ تو آپ کا بھولا پن ہے, نہ مانو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. سو ایک ملا جلا ایک سینٹیمنٹس ہیں لوگوں کے. کچھ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ساورنٹی اور سب بیچ چکے ہوئے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی وی آر گیننگ گراؤنڈ, جو گورنمنٹ ڈبڈی بھی جاری کر ہم نے گراؤنڈ پہ. اب یہاں آپ کی اسٹاک ایکسچینج کا آج تک جی اس کو ریکارڈ کر لیا. وہ بھائی اسٹاک ایکسچینج کا اللہ دیتا چراغ دین محمد دین سے کیا تعلق ہے؟ چراغ دین محمد دین تو دیکھے گا بجلی کا بل کیا آ رہا ہے, اپنا پیٹرول کا کیا قیمت ہے, آلو کی کیا قیمت ہے, چینی مل بازار میں ہے یا نہیں ہے تو کیا بھاؤ ہے, اس کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں. وہ یہ آپ کے جو ہے اپنے اسٹاک ایکسچینج دیٹ از ناٹ از اپنا ایریا ٹو انڈرسٹینڈ. سو یہ بھولے پن میں ساری اس سے لگے ہوئے باتیں کرنے کہ تاکہ لوگوں کو انگیج کیا جائے. لوگ انگیج نہیں ہو پا رہے. اچھا عمران خان کو جو ہے پوری کوشش کر رہے کہ اس کو اپنا اس کی جو ہے ایکٹیویٹی اس کو کرٹیل کیا جائے. اس کی پارٹی تو اپنی جگہ ہے, سپورٹ بھی ہے, فروزن سپورٹ ہے, لیکن اس کی پارٹی میں پرابلم یہ ہے کہ وہ بریک اپ ہو گئی ہے. اس میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے, اس میں کوئی جو ہے سیاستدان نہیں ہے. وکلا کا ایک طبقہ آ گیا ہے, وہ ایم این اے بننے سے سیاستدان نہیں بنتا. سیاستدان بنتا ہے 15-20 سال کام کرنے کے بعد. شکر ادا کرو کہ تمہیں عمران خان نے ٹکٹ دے دیا, بس تم ایم این اے ہو بٹ یو آر ناٹ اے پالیٹیشین. دے ڈو ناٹ نو ABCD آف پاکستان پالیٹکس. سو اس کو جو باہر کے حالات ہیں وہ یہی بلیو کرتے ہیں
اور ان کی انڈرسٹینڈنگ آف پاکستان پالیٹکس از ایکسٹریملی ہاربل، بلو ایوریج. اور میں نام نہیں لینا چاہتا، ایسے ینگسٹرز بٹھائے ہوئے ہیں جن کو اپنے محلے میں، اگر عمران خان کے پیچھے آتا ان کو محلے میں بھی نہ جانے، کوئی بی ڈی ممبر نہیں ہو سکتے بغیر عمران خان کے. سو دیٹ بینگ دی پوزیشن. اور یہ جو ہے دونوں خاندان دے ہیو لاسٹ دیئر کریڈیبلٹی. اب پتہ نہیں کیا بنے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چینج از اراؤنڈ دی کارنر. اور جو آرمی چیف کے 2 وزٹ ہوئے آگے پیچھے، اس کے بہت سارے اس کی کانوٹیشن، بہت سارے معنی لوگ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور معنی نکلتے بھی ہیں. تو وہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ چینج از اراؤنڈ دی کارنر اینڈ مے بی بائی دی اینڈ آف دس ایئر. I see. Okay. تو can't we see this کہ آنے والے ٹائم میں جہاں ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر کے اپنے کانسٹیٹیوشن کا حلیہ کہیں کا کہیں پہنچا دیا ہے. جیسے 18th امینڈمنٹ پہ ہمیں بہت سارے حلقوں کو بڑا اعتراض تھا اور میں نے پٹیشن فائل بھی کی سندھ ہائی کورٹ میں، جو چلتی سپریم کورٹ میں آئی. 2018 میں اس کا فیصلہ ہوا. تو ہم ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے حوالے سے فیوچر میں پاکستان کے اندر کوئی ایسی تبدیلی لا سکتے ہیں جس سے ہمارا گلگت بلتستان اور کشمیر ہمارے پاکستان کا حصہ ڈکلیئر ہو جائے. دیکھیں بات یہ ہے، آپ نے 5 اگست کو بلیک ڈے منایا. جی. کیوں منایا؟ کہ آپ نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو جو برٹش اپنا انڈین پارلیمنٹ ہے اس نے امینڈمنٹ لے آئے اور انہوں نے 370 اور 35A جس میں کہ کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس تھا اکارڈنگ ٹو دی UN ریزولوشن کہ it will have special status and its final decision will be taken place on the basis of referendum جو کہ under the auspices of United Nations ہوگا. جی. اگر ہم ان کا بلیک ڈے بنا رہے ہیں اور ہم ادھر اپنے ساتھ کر لیں تو پھر بلیک ڈے ہم کس کا منائیں گے؟ ہم نے تو خود وہ بلیک وقت بات کر لی اور پھر یہ تو پھر سیٹل ہو گیا نا معاملہ. جو ان کا قبضہ تھا وہ ان کا ہو گیا، جو آپ کا ہوگا آپ کا. کشمیر ایشو تو ختم ہو گیا. اوکے چلیے. سو کشمیر ایشو کو لائیو رکھنے کے لیے اگر اس کو آپ اپنا حصہ بنا لیں گے تو پھر ووٹ کہاں سے لائیں گے؟ Who will vote for Kashmir? Who will vote for Kashmir? پاکستانیوں نے کشمیر کے لیے ووٹ نہیں ڈالنا. So that is the key point. So we are virtually Pakistan لیکن ہم نے اس کا ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا ہوا ہے کہ دے آر ناٹ پارٹ آف پاکستان کی فیڈریشن کا حصہ نہیں ہے بٹ ادروائز وی آر ٹیکنگ کیئر آف دیئر. اچھا تو اس کا مطلب کیونکہ ان کے ووٹ کاؤنٹ ہونے کل کو جو کشمیر کا ہونا پلیبسٹ ہونا ہے تو گلگت کے بھی ہونے ہیں اور آزاد کشمیر کے بھی ہونے ہیں. اگر اس کو آپ اپنا حصہ بنائیں تو پھر ووٹ کون دے گا؟ دیٹ مین کشمیر سیٹل جو ان کا حصہ تھا وہ انہوں نے کنٹرول کر دیا، جو آپ کا حصہ تھا آپ نے کنٹرول کر دیا. اچھا اسی دوران میں اگر جیسے مودی نے بڑی اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حماقتیں کہہ لیں ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہوا اینڈ وی آر تھینکفل ٹو مودیز حماقتیں کہ ہمیں اس جنگ میں اس نے خواہ آزمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح اور کیا. مگر اگر یہ جنگ مودی دوبارہ چھیڑ دیتا ہے اور جس طرح ہم تیار بیٹھے ہیں اگر وہ ریٹیلیشن مودی کو آ جاتی ہے اینڈ دین وی آکوپائی ہول کشمیر پھر کیا کہیں گے؟ پھر آپ کا بس کشمیر ہو گیا، پھر تو ہو گیا نا، پھر تو آپ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، پھر ہو گیا. بہت شکریہ سر. میں سمجھتا ہوں کہ نواب احمد رضا قصوری صاحب نے اپنی پوری زندگی کے جتنے ایام گزارے ان کا نچوڑ لب لباب ہماری ان 15-20 ویڈیوز میں سمو دیا ہے. اور چونکہ یہ ایک لیونگ لیجنڈ ہے اور ان کے بہت سارے انٹرویوز اور لوگ بھی کر رہے ہیں
جن میں صحافی ہیں، جن میں ہسٹورین ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، وہ اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے نقطہ نظر سے کر رہے ہیں. لیکن میں چونکہ وکیل ہوں، اور ہم نے وکیل کی حیثیت سے جو کوشچن ہمارے ذہن میں آئے وہ کیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا ہماری آنے والی نسل کو، ہماری آنے والی تاریخ دانوں کو، اور ہمارے ملک کی سالمیت کو آنے والے وقت میں بہت فائدہ ہوگا. ہم آپ کے بہت شکر گزار. ناظرین، آپ نے انتہائی صبر سے، انتہائی انعامات سے ہمیں پیشنس کے ساتھ سنا اور پسند کیا. ہم چاہیں گے کہ اس کو کلک کر کے لائک بھی کر دیں، اور کلک کر کے شیئر بھی کر دیں، اور اپنے دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ یہ ہمارا جو تاریخ کا باب ہے، چیپٹر ہے، یہ تاریخ دوسرے لوگ بھی سیکھ سکیں جن پہ ہم نے قصوری صاحب سے استفادہ کیا. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ناظرین، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑی پیشنس کے ساتھ ہماری ویڈیو دیکھی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یقیناً آپ آئندہ بھی ہر ویڈیو کو دیکھیں گے. یہ ہمارا صرف یوٹیوب چینل ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کاز ہے جو پاکستان کی سوسائٹی میں بہترین تبدیلیاں لانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو اس کوشش میں آپ کی رہنمائی، آپ کی سرپرستی ہمیں ضرور چاہیے. آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، دوسرے دوستوں کو بھی کہیے کہ وہ سبسکرائب کریں، اور شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اپنے کمنٹس ضرور دیجئے تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے اور آپ کی سرپرستی جاری رہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.